بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کونڑی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کوڑی کے پاس گیا اور اس سے کہا فقال ای شیء احب الیک، یعنی فرشتے نے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس کوڑی نے کہا اچھا رنگ، اچھی جلد، اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کوڑی کی بات سن کر اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اس کے پاس موجود تھا، بس اس فرشتے نے اس کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی جلد عطا ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ فقال الابل، تو اس شخص نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ چنانچہ اس شخص کی پسند کے مطابق اسے ایک اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا دی جس سے اس کی اونٹنی میں خوب برکت ہوئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا بتا تجھے کیا چاہیے اور تو کیا پسند کرتا ہے؟ اس گنجے شخص نے کہا میرے سر پر خوبصورت بال ہوں اور میری یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس گنجے شخص کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس شخص نے گائے کی تمنا کی۔ فَأَعْتَى بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، تو اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا جو اندھا تھا، اس سے کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس اندھے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ تو فرشتے نے اس اندھے شخص پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے بکری پسند ہے، لہٰذا اس شخص کو ایک بکری عطا کر دی گئی اور فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تینوں آدمیوں یعنی وہ کوڑی جس کے جسم پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا تھا اور اسے تندرست اور خوبصورت کر دیا تھا، اور ایک اونٹنی دی تھی جس سے وہ خوب مالدار ہو گیا۔ پھر اس شخص کے پاس فرشتہ آیا جو پہلے گنجا تھا اور فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیر کر گنجے کی بیماری دور کر دی تھی اور اسے ایک حاملہ گائے دی تھی جس سے وہ شخص زمانے کا غنی اور مالدار ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے اندھا تھا، فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیر کر اس کی بینائی واپس لوٹا دی تھی اور اس شخص کو ایک بکری عطا کی تھی جس سے وہ شخص بہت بڑا دولت مند ہو گیا۔ وہی فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے کوڑی تھا اور فرشتے نے سوال کیا فقال انا رجل مسکین، فرشتے نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، سفر کی وجہ سے میرا سامان ضائع ہو گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اس خدا تبارک و تعالیٰ کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت، اچھی جلد عطا کی ہے۔ فرشتے نے سائل و فقیر بن کر کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک اونٹ دے دے تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو اس امیر دولت مند نے جواب دیا کہ مجھ پر بہت سے حقوق ہیں جنہیں میں پورا نہیں کر پاتا ہوں، تو تجھے کہاں سے دوں؟ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی شخص ہے جو پہلے کوڑی تھا اور فقیر محتاج تھا اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کوڑ کی بیماری سے نجات دی اور مال و دولت سے بھی نوازا۔ تو اس مالدار شخص نے غصے میں آ کر کہا میں کب کوڑی تھا، میں تو ہمیشہ سے تندرست اور خوبصورت ہوں اور یہ مال و دولت تو میرے باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فغیرک الی ما کنت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ پھر وہ شخص پہلے جیسا کوڑی ہو گیا اور مال و دولت بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا، اس شخص نے بھی دینے سے انکار کر دیا اور کوڑی شخص کی طرح کہنے لگا کہ میں کب گنجا تھا، میں تو پیدائشی خوبصورت اور تندرست ہوں اور میرا مال تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، میں کبھی غریب و مفلس ہی نہیں تھا۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ وہ شخص پہلے کی طرح گنجا اور محتاج ہو گیا۔ پھر فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو پہلے اندھا تھا اور سوال کیا اسألک الذی رد علیک البصر وشاۃ، یعنی فرشتے نے کہا میں تجھ سے اس اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی، مجھے ایک بکری دے دے۔ تو وہ شخص جو پہلے اندھا تھا کہنے لگا بے شک میں پہلے اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی اور مجھے آنکھ والا بنایا، تو اے سائل ایک بکری کی بات نہیں ہے، تو میرے مال میں سے جتنا چاہے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی قسم آج تو جو کچھ بھی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لے گا میں دے دوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا آج تم سب کا امتحان اور آزمائش کی گئی۔ فقد رضی اللہ عنک وسخط عن صاحبک، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دو ساتھیوں سے ناراض ہوا۔
اے ایمان والو، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث پاک جو بیان کی گئی، اس سے پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت و دولت عطا فرمائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پچھلی حالت کو بھولنا نہیں چاہیے، ورنہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت و دولت میں جو غریبوں کا حق ہے یعنی زکوٰۃ و صدقہ، اس کو مکمل طور پر ادا کر دینا چاہیے، ورنہ مال اور مالدار دونوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہو سکتی ہے۔ ہر مالدار اور امیر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرے، اپنے مال سے ان کی مدد اور خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے۔ ہر مانگنے والے کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، معلوم نہیں کہ دروازے پر سائل و فقیر کی شکل میں کون کھڑا ہے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔